السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے بارے میں بہت سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر اس دن ایک خاص نماز پڑھ لی جائے تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا صرف لوگوں کی مشہور کی گئی بات ہے؟ تو اس پر ہم مکمل بات کرتے ہیں مختصر سی ویڈیو میں، تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ کیا یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیا ہمارے لوگوں میں پھیلی گئی بات ہے، یا پھر اس کا دین سے کوئی واقعی میں تعلق ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو جان لیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کے سخت گناہ کا ذکر بھی صحیح مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن کیا آخری جمعہ سے یہ ساری چھوڑی گئی نمازیں یا قضا نمازیں معاف ہو سکتی ہیں یا ہو جاتی ہیں کیا؟ اب جو اتنی اہم عبادت ہے، شروع میں اس لیے آپ کو بتایا کہ اس قدر اہم عبادت ہے، کیا یہ اہم عبادت ہم نے کئی سال تک چھوڑی، کئی مہینے تک چھوڑی، اب وہ کیا ایک نماز کے ذریعے ہم معاف کروا سکتے ہیں؟ یا پھر اگر نہیں تو اس کے معاف کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، بعض لوگوں میں اب یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں خاص قسم کی نماز پڑھنی ہے، اس سے ساری زندگی کی جو ہم نے قضا نمازیں تھیں، ہماری چھوڑی ہوئی نمازیں تھیں، وہ معاف ہو جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ یہ انتہائی من گھڑت ہے اور بے اصل ہے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق بھی ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ بات جو ہے وہ عوام میں مشہور ہے۔ اب قضا نماز کا اصل حکم کیا ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ قضا پڑھے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو اسے فوراً نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہماری جو نمازیں رہ جاتی ہیں ہمیں اسی دن پڑھنے کا حکم ہے۔ بالفرض آج ظہر کی نماز رہ گئی، اب اس کے بعد مجھے جب یاد آیا کہ میری ظہر کی نماز رہ گئی تھی، یا جس وجہ سے بھی رہ گئی، سوتے سوتے گزر گیا ٹائم یا رہ گئی، تو اب کیا ہے کہ جب میں اگلی نماز پڑھوں گی تو اس کے ساتھ اس پہلی نماز کے فرائض کو ادا کروں گی قضا کے طور پہ۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں سے کوئی بھی نماز ہے، بالفرض آپ کی دو نمازیں رہ گئی ہیں، ظہر بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی فار ایگزامپل۔ اب مغرب کی نماز کے ٹائم پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ پہلے ترتیب وائز اس دن کی جتنی نمازیں آپ کی رہ گئی تھی، ظہر، عصر رہ گئی، پہلے ظہر کے فرض پڑھیں، پھر عصر کے فرض پڑھیں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں۔ اس طرح آپ کے اس دن کی 7 نمازیں جو ہے وہ قضا ادا ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا رہا ساری زندگی، جیسے کئی لوگ جو ہے وہ کئی سالوں تک نمازیں نہیں پڑھتے، اچانک اللہ نے توفیق دی اور نمازیں پڑھنے لگ گئے، اب پریشانی ہوتی ہے کہ پچھلے وقت میں جو نمازیں نہیں پڑھی اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے سچی توبہ کریں، آئندہ نماز کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں نمازیں زیادہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ایک دن کی نماز سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ درست نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب آج کسی کو ایک نئی چیز سمجھ آ جائے، اسے دین نہیں کہا جائے گا، اسے اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات پھیلانے والا ہی کہا جائے گا۔ اگر یہ نیکی یا گناہ کوئی بھی ہمارے سامنے ایسا ذکر آ رہا ہے کہ اس کا اتنا فائدہ ہے، یا اس سے اتنا ثواب ملے گا، یا اس سے اتنا گناہ یا عذاب ہوگا، تو ہمیں فوراً تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ چیز تو شریعت کا حصہ بن جائے گی، کیا یہ واقعی شریعت کا حصہ ہے یا نہیں۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ سورہ زمر میں یہ آیت موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی ظلم کر لیا، یعنی جتنے بھی گناہ کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ میری زندگی کی جتنی نمازیں رہ گئی پچھلی مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں انشاءاللہ ساتھ پڑھوں گی۔ پھر اسی طرح رہ گئی، پھر توبہ کریں، موت سے پہلے بار بار توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کے ذریعے یہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی ایسی نماز، کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا
بتایا کہ اس طرح پڑھنے سے، یہ وظیفے کرنے سے، اتنی صورتیں پڑھنے سے، اتنے نفل اور اس کے اندر یہ طریقہ ادا کریں تو اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے لیے دین کا کوئی بھی عمل کرنے لگے، دین کی شریعت کا کوئی بھی حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ تحقیق کرنا ضروری ہے، کیا واقعی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا نہیں۔ اگر ہمیں مل جائے صحیح حدیث میں تو عمل کریں، اور اگر نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے، اس لیے ہر قسم کی بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور آخری جمعہ کوئی ایسے، ہاں یہ ہے کہ آپ توبہ کریں رمضان میں، رمضان کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، طاق راتوں میں عبادات کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ اس طریقے سے ہی ہونی ہے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ بہت آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔